السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ برادران اسلام، محترم مصلیان، نوجوان ساتھیوں، مائیں اور بہنوں، پارہ نمبر 13 اس صورت میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے، اور پھر سورہ رعد مکمل ہے، پھر سورہ ابراہیم ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنی عزت و آبرو کی دفاع میں جیل جا چکے ہیں۔ اب جیل میں 2 قیدیوں سے ان کی دوستی ہو گئی۔ ایک نے کوئی خواب دیکھا، تعبیر پوچھی، آپ نے بتایا۔ دوسرے نے بھی خواب دیکھا، تعبیر پوچھی، بتایا، اور وہی تعبیر ہوئی جو یوسف علیہ السلام نے بتلایا تھا۔ وہ دونوں جیل سے باہر نکل گئے، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا۔ انہی میں سے جو بادشاہ کے پاس پہنچ چکا تھا، اس نے کہا جیل میں ایک بندہ ہے جو خواب کی تعبیریں بتلاتا ہے، اور اس نے جو بتایا تھا وہ میرے حق میں وہی ہوا ہے، لہذا خواب کی تعبیر اس سے پوچھنی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا جلدی اس کو بلاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے، کوئی خواب کا معاملہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے میں نہیں جانے والا، جس کیس میں مجھے یہاں پر لا کر ڈالا گیا ہے پہلے اس کو کنفرم کرو کہ کیا معاملہ ہے، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے ہمیں پھنسایا ہے۔ کہا ارجع الی ربک، جاؤ اپنے مالک کے پاس، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور ان عورتوں کے بارے میں پوچھو جن عورتوں نے مجھے پھنسایا ہے اور مجھے جیل تک پہنچایا ہے۔ جب سارے دلائل مل گئے، کرتا پیچھے سے پھٹا، بچے نے گواہی دے دی، عورت نے قبول کر لیا، یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے یہ قبول نامہ پیش کیا کہ میں نے ہی انہیں بہکایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، اور یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کری، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ میں نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی غلط کام یعنی زناکاری نہیں کی ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہاں سے 13ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے۔ عزیز مصر ہی کا جملہ ہے، عزیز مصر کی بیوی کا جملہ ہے کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کر رہی ہوں، ہاں مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، غلطی یہی ہے کہ میں نے ان کے اوپر غلط نظر ڈالی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائیوں پر ابھارنے والا ہوتا ہی ہے۔ نفس کی 3 کیفیات ہیں، ایک نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ تینوں قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ نفس امارہ یعنی نفس کی وہ کیفیت جو انسان کو ابھارتی ہے، ورغلاتی ہے کہ تم گناہ کرو، جس پر شیطان کا کنٹرول ہوتا ہے، اور آدمی جب اس کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دوسری کیفیت نفس کی ہوتی ہے نفس لوامہ، جو اسی انسان کو اندر سے ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، جس کو کہتے ہیں انسان کی اندر سے میرا دل کہہ رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جس کو احساس ندامت بھی کہہ سکتے ہیں۔
تو یہ نفس انسان کو ڈانٹتی ہے، ملامت کرتی ہے، اسے ابھارتی ہے، شرمندگی کا احساس دلاتی ہے، توبہ کے قریب لے جاتی ہے، اس کو نفس لوامہ کہا جاتا۔ اب آدمی سے غلطی ہو گئی، اس کو لعنت ملامت ہو گئی، شرمندگی کا احساس ہو گیا، اب اگر اس نے توبہ کر لیا تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ چلو اپنے رب کی طرف تمہیں بلایا گیا ہے۔ یہ روح نکالنے کے وقت فرشتے اس نفس مطمئنہ کو اس طرح سے بلاتے ہیں۔ تو یہ نفس کی 3 کیفیات ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ گئے، عزیز مصر دربار، شاہی دربار میں پہنچ چکے۔ اب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بھی انہوں نے بتلا دی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بڑا قابل آدمی ہے۔ بادشاہ نے ایک آفر کی، کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے یہاں رہو گے اور آپ ہمارے یہاں بحیثیت امین بھی رہو گے۔ آپ امانت دار ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ ہمارے اسی شاہی دربار میں رہو گے۔ یوسف علیہ السلام نے موقع کی نزاکت دیکھی، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا۔ آپ نے دعا کی اور بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، ڈیمانڈ کر دی، وزیر خزانہ مجھے بنا دیجئے اور میں اچھی نگرانی بھی کر لوں گا، مجھے پتا بھی ہے کیسے چلانا ہے۔ حفیظ علیم، وزیر خزانہ اگر کوئی شخص بنے تو 2 کوالٹی اس میں ہونی چاہیے، حفیظ بھی ہو، علیم بھی ہو، یعنی وہ حفاظت کرنے والا ہو، اس خزانے کی حفاظت کرنا جانتا ہو، اس کا حساب کتاب کرنا جانتا ہو۔ علیم، وہ جانتا ہو کہ اس میں تصرف کیسا کرنا ہے، وہ جانتا ہو اس کو خرچ کہاں پر کرنا ہے، کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے، دونوں خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی سے علماء کرام نے مسئلہ بتلایا کہ اگر کبھی ایسی نزاکت آ جائے، ایسا ماحول بن جائے کہ کوئی پوسٹ خالی ہے اور کوئی ایماندار آدمی اس پوسٹ کے لائق نہیں مل رہا ہے اور میرے اندر ایسی کوالٹی ہے کہ میں اس پوسٹ کو نبھا سکتا ہوں، تو قوم کی بھلائی کے لیے آپ عہدے اور منصب کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ اسلام میں اصل یہ ہے کہ عہدہ اور منصب مانگنے والوں کو عہدہ اور منصب نہیں دینا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ حضرت یوسف کے اس فیصلے سے اور اس مانگ سے، ڈیمانڈ سے علماء نے استدلال کیا کہ کبھی ایسی سچویشن آئے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ اب جیسے راشن بانٹا جاتا ہے ویسے اس زمانے میں بھی جب لوگوں میں غریبی آتی تھی راشن بانٹا جاتا تھا، لوگ خزانے کے لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے آتے تھے، لائنیں لگاتے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام اس کے تو ہیڈ ہو چکے، چنانچہ یوسف علیہ السلام کی بستی میں بھی قحط سالی ہو گئی، اناج لینے کے لیے مصر آ رہے، اسی میں آپ کے وہ بھائی لوگ بھی آئے جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اب دیکھیے کیسے پانسا پلٹتا ہے، رب العالمین کیسے کنویں سے نکال کر شاہی تخت پہ بٹھاتا ہے اور کیسے ڈالنے والوں کو محتاج بنا کر، گداگر بنا کر سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، بھائی سامنے آ گئے، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان رہے تھے۔ ایک لمبی مدت گزر گئی تھی، بعض علماء نے کہا 80 سال ہو چکے تھے، بعض نے کہا 40 سال، بعض نے کہا 18 سال، بعض نے 22 سال، لیکن ایک اچھا خاصا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کے تو وہم و دماغ میں نہیں تھا کہ جس یوسف کو کنویں میں ڈال کے سامنے ہو سکتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام پہچان گئے۔ اس سے پتا چلا مارنے والا بھول جاتا ہے، ظلم کرنے والا بھول جاتا ہے کس کس کو مارا، لیکن جس کو مارا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ درد سہنے والا کبھی درد دینے والوں کو نہیں بھولتا ہے، اور درد دینے والا بھول جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے، کہا ارے وہ تمہارا بھائی ایک اور ہے نا؟ تو نے کہا ہاں، کہا اس بھائی کو نہیں لائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ تب اناج ملے گا۔ ائتونی بأخ لکم من ابیکم، اپنے باپ جائی بھائی کو لے کے آؤ تب تمہیں اناج ملے گا۔
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر اسے نہیں لے کے آئے تو تم لوگوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا، قریب بھی نہ آنا یہاں۔ واپس گئے، باپ کے پاس روئے گڑ گڑائے، ابا جان جانے دیجئے۔ باپ ایک بار دھوکہ کھا چکا تھا، کہا نہیں مجھے تم لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے، کہا جانے دیجئے، نہیں ملے گا اناج۔ بعد میں سامان کھولا تو دیکھا اناج تو آیا ہے، ہماری سواریوں پہ لدا ہوا تھا۔ کہا ابا جان اناج آیا ہے، لیکن بادشاہ نے ایسا کہا تھا لے کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اور بڑھا کے دے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ کہا قسم کھاؤ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، ہمیں وعدہ دو کہ تم لوگ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرو گے۔ ہاں اگر کوئی حملہ ہو جائے، تم لوگ بھی اس کے اندر مارے جاؤ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم سیف چلے آؤ اور یہ بیٹا پھر سے ضائع ہو جائے، یہ میں نہیں چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کی قسم دو۔ سب لوگوں نے قسم دی اور بڑی منت سماجت کے بعد بنیامین کو لے کر عزیز مصر کے شاہی دربار میں یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر سے حاضر ہو گئے۔ اب دیکھیے یوسف علیہ السلام نے جیسے اپنے بھائی بنیامین کو دیکھا، جو بالکل سگا بھائی، پہچان گئے اس کو بھی، اور چپکے سے اس کو اپنے قریب کیا اور کہا انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اے میرے بھائی بنیامین میں تمہارا ہی بھائی ہوں، ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بارے میں غمزدہ مت ہونا۔ اب پہلے ان کو بتلا دیا کہ میں بھائی ہی تمہارا ہوں، اس لیے ابھی میں کچھ کرنے والا ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ ہاں کیا کرنے والے؟ اب پورا سامان دے دیا گیا، اناج دے دیا گیا، اب یہ لوگ جانے والے ہیں۔ ادھر سے آواز لگایا گیا، یوسف علیہ السلام کی طرف سے ندا لگائی گئی، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے اناج لے جانے والے لوگوں، اے جماعت کے لوگوں، تم سب کے سب چور ہو۔ پورے بھائیوں کو کہا جا رہا چوری کر کے جا رہے ہو، اناج بھی لے جا رہے ہو، چوری کر کے بھی جا رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا نہیں جناب ہم لوگ چوری نہیں کیے۔ کہا نہیں چوری ہوئی ہے۔ کہا کیا چوری ہو گئی ہے؟ کہا وہی جو ناپنے کا آلہ تھا وہی چوری ہو گئی ہے اور تلاشی لی جائے گی۔ تلاشی شروع ہو گئی، سب سے پہلے ان کے بھائیوں کی تلاشی ہوئی، نہیں ملا، لاسٹ میں بنیامین کے تھیلے میں تلاشی ہوتی ہے، اسی میں رکھوایا گیا تھا۔ بنیامین اس لیے بے چین نہیں کیونکہ پہلے سے پتا ہے کہ یہ میرا ہی بھائی ہے اور یہ کچھ ترکیب ہو رہی ہے، انہی کے تھیلے سے نکل گیا۔ اب کہا گیا پہلے ہی بتلا دیا تھا جس کے تھیلے میں نکلے گا وہ یہیں پر قیدی بنا لیا جائے گا۔ جزاؤہ من اجید فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے تھیلے میں پکڑا جائے گا اسی کو یہاں پر روک لیا جائے گا۔ بنیامین کے تھیلے میں نکل گیا، اب فیصلہ ہو گیا بنیامین یہیں رہیں گے، تم لوگ جاؤ۔ وعدہ کر کے آئے تھے باپ سے کہ لے کے آؤں گا کسی بھی حال میں۔ جیسے دیکھا کہ بنیامین چوری کے معاملے میں پکڑے گئے جبکہ وہ چور نہیں تھے، فوراً اپنی شیطنت پر اور اپنی اسی دشمنی پر آ گئے اور کہا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اے بادشاہ سلامت وزیر خزانہ، اس نے اگر چوری کی ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی بھی تھا چوری کیا کرتا تھا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام ہی کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چوری کیا کوئی بڑی بات نہیں، اس کا بھائی بھی چور ہی تھا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو درد تو ہوا ہوگا، کتنے خطرناک یہ لوگ، چوری کا بھی الزام میرے سر ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی تھا چوری کیا کرتا تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، لیکن جذبات پہ کنٹرول کیا، ظاہر نہیں کیا کہ میں وہی یوسف ہوں۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اپنے الفاظ کچھ بھی نہ نکالے، کوئی ایکسپریشن نہیں۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، تم بہت بری جگہ پہ پہنچ چکے ہو، بہت بری کنڈیشن میں آ چکے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی جھوٹا الزام لگا رہے ہو، ظاہر نہیں کیا کہ میں وہی یوسف ہوں جس کے بارے میں تم لوگ کہہ رہے ہو۔ لیکن انہیں پھر یاد آ گیا کہ ابا سے وعدہ کر کے آئے ہیں، ابا کو جواب کیا دیں گے، اس لیے پھر منت سماجت کرنے لگے اور کہنے لگے انا لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، اے بادشاہ سلامت، آپ نے جس کو پکڑا ہے اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، ہم لوگوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیجئے لیکن اس کو چھوڑ دیجئے۔
کہا اگر آپ کا یہی قاعدہ ہے کہ جس کے ہاں پکڑا گیا اس کو قیدی بنا لیا جائے گا تو ہم بھائیوں میں سے کسی کو قیدی بنا لیجئے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے، ہم جو ہے اس کو لے کے جائیں گے، ابا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جو پکڑا گیا وہی ہوگا۔ اب جو بڑا بھائی اس میں تھا کہنے لگا ایک بار فراڈ کیے ہو، ابا کا حال رو رو کے خراب ہو چکا ہے، بالکل ہر وقت یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، ابھی اس کو جو اللہ کی قسم دے کے لائے ہو واپس نہیں لے جاؤ گے، کیا حالت بنے گی ان کی، ان پر کیا گزرے گی؟ کہا فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي، میں یہی رہوں گا، تم لوگ جاؤ، میں یہی مصر میں رہوں گا، اگر ابا کہیں گے کہ ہاں اس کو بھی آنے دو واپس آ جائے تو واپس آ جاؤں گا، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ فرما دے میں نہیں جاؤں گا واپس گھر، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ بڑے بھائی نے گھر جانے سے انکار کر دیا اور مصر ہی میں رک گیا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ لوگ پہنچے اور خبر دی، اے ابا جان ہم لوگ بڑی امانت داری سے حفاظت سے اس کو لے کر گئے، لیکن اس نے چوری کر لی، اور سچ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے سامان میں چوری کا سامان ملا، پکڑ لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کا درد پھر سے تازہ ہو گیا، کہنے لگے یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، ہائے میرے یوسف، آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی، اپنا درد چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے خبر بنیامین کے گم ہونے کی مل رہی ہے، درد کا اظہار یوسف کا نام لے کر رہے ہیں، کیوں؟ اس وقت تو بنیامین کا نام لینا تھا، اس کے اوپر افسوس کا اظہار ہونا تھا۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات پکے سے معلوم ہے کہ بنیامین کو قیدی بنا کر رکھا گیا ہے، جگہ کہاں ہے وہاں پر معلوم ہے وہ زندہ ہے، اور جو میرا بڑا بیٹا نہیں آیا ہے وہ بھی زندہ ہے، یہ دونوں بیٹے زندہ ہیں، اس لیے اس پر درد کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں یوسف کے بارے میں خبر نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے کہاں پر، اس لیے یوسف کے درد کا اظہار کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ روتے روتے آنکھ سفید ہو گئی، جسم میں 3 اعضاء سب سے اشرف ہے، زبان، آنکھ اور دل، تینوں سے درد کا اظہار کیا یعقوب علیہ السلام نے۔ زبان سے کہا یا اسفا، ہائے افسوس یوسف، آنکھ سے آنسو بہے، اتنے آنسو بہے کہ آپ کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی، دکھنا بند ہو گیا، اور دل تو غم سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے جو یا اسفا کہا، ایسے ہی موقع پہ ہمارے اسلام میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی بات کہی گئی ہے۔ اسی لیے تابعی سعید بن جبیر کہتے ہیں لو کان عند یعقوب کلمۃ الاسترجاع، اگر یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انا للہ و انا الیہ راجعون دعا سکھلائی ہوتی تو ہمیں یقین ہے یعقوب علیہ السلام یا اسفا یوسف نہ کہتے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے، کیونکہ اس میں جو معنی ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ چنانچہ غم کا اظہار کیا اور اس کے بعد کہنے لگے یعقوب، اے میرے بیٹو جاؤ یہاں سے، یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ کہا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، اب سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ یہ لوگ پھر واپس آئے، دیکھ رہے ہیں کتنا دربار میں آنا جانا لگا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ بڑا کرنے والا ہے، پوری سٹوری کو اوپن کرنے والا ہے، صدیوں کے سالوں کے بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملانے والا ہے اور ان کی شرارت کو اجاگر کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو عزت سے سرفراز کرنے والا آئے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے بادشاہ سلامت، اے وزیر خزانہ، مجھے اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانی ہو گئی، ہمارے گھر کا 3 بندہ غائب ہو گیا، ایک یہیں بیٹھ گیا بولا نہیں جاؤں گا، ایک کو آپ نے قیدی بنا لیا اور ایک تو بچپن سے ہی غائب ہے، اے بادشاہ سلامت ہمارے خزانے کو بڑھا دیجئے، ہمارے گھر میں بڑی دشواری آ گئی ہے۔ تکلیفیں بتائی اور اس کے بعد کھانا بڑھانے کے لیے، اناج بڑھانے کے لیے ڈیمانڈ کر دیا، اور کہا کچھ ہمارے اوپر خاص صدقہ دے دیجئے، خصوصی چندہ دے دیجئے۔ اب
یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا, پوچھ بیٹھے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, کیا یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں جانتے ہو جس کے ساتھ تم نے کچھ حرکتیں کر ڈالی تھی جب جاہل تھے؟ اب یہ لوگ شوق, یہ یوسف کا نام کیسے جانتا ہے؟ فوراً ان کو یاد آیا اور کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ ہی یوسف ہو؟ کیا یوسف آپ ہی ہو؟ قال انا یوسف وهذا اخی, کہا میں یوسف ہوں اور یہ جو کل پرسوں سے میرے قید میں ہے یہ میرا بھائی بنیامین ہے. کہا میں یوسف ہوں. اب ذرا اندازہ کیجئے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ سامنے کھڑے ہیں اور وہ صحیح سلامت اپنی جگہ پہ اپنی پوزیشن میں اور کہہ رہا میں یوسف ہوں. اب ایسے میں پیر تھرائے نہیں, آدمی شرم سے ڈوب جائے نہیں تو کیا پھر ہونا ہے. لیکن ان لوگوں نے بھی وہاں پر کیا کہا, قد من اللہ علینا, یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں جو کچھ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا اللہ نے میرے اوپر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو تقوی اختیار کرتا صبر کرتا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. میں متقی پرہیزگار اللہ کا تقوی اختیار کیا, صبر کیا, اللہ نے مجھے ضائع نہیں کیا. آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. اب ان کے سامنے کوئی آپشن نہیں سوائے معافی مانگنے کے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے اور آپ کو بلند مقام عطا فرمایا. ہم لوگ خطا کار ہیں, ہم لوگ گنہ کار ہیں, ہم لوگ اپنی غلطی کا احساس اور اعتراف کرتے ہیں, ہمیں معاف کر دیجئے. ادھر بھائیوں کا معافی مانگنا تھا کہ ادھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اے میرے بھائیوں جاؤ, کوئی سرزنش نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں, میں نے سب کو معاف فرما دیا, اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے, وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یوسف جیسا کلیجہ بھی نہیں ہوتا, معاف کرنے کے لیے بھی جگر چاہیے. ایک فٹ زمین اگر بھائی مار لے پوری زندگی نہیں معاف کرتے. نسلوں سے نسلیں بدل جاتی ہیں, جھگڑے چلتے رہتے, مقدمے چلتے رہتے. ادھر انہی کی زندگی کے ساتھ کھیل گئے, بچپن میں کنویں میں تنے تنہا ڈال کے چلے آئے, ایک جھٹکے میں معاف کر دیا, ایک جھٹکے میں معاف کر دیا. یہ نبیوں کا کلیجہ ہے, یہ نبیوں کی جگر کی بات ہے. یہ اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں ایسا بھی انسان ہوتا ہے, ایسا بھی ہونا چاہیے کہ سامنے والے نے غلطی کا اعتراف کیا, معافی مانگی, پھٹ سے معاف کرو, اللہ بدلہ دینے والا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میرا کرتا لو. اب بات تو کھلی گئی, باپ کو تو بہت پریشان کیا ہوگا, باپ کی حالت تو بہت خراب ہوگی, لو میرا کرتا لو اور جاؤ میرے باپ کے چہرے پہ میرے کرتے کو ڈال دو, انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی, اور جاؤ پورا گھرانہ لے کر آنا, میں انتظار کر رہا ہوں. گئے یوسف علیہ السلام کے کرتا لے کر گئے, ابھی کرتا پیش بھی نہیں کیا تھا, یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کرتا رکھا گیا, بینائی واپس آ گئی. یہ نبی تھے, نبی سے برکت حاصل کرنا جائز ہوتا ہے, صرف نبی سے. ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بدن سے, آپ کے بال سے, آپ کے وضو کے پانی کے استعمال سے, ان تمام چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز ہے. جن جن چیزوں کو آپ کے بدن مبارک نے ٹچ کیا ہو, آپ کے کرتے سے برکت حاصل کرنا جائز ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے کپڑے سے, کرتے سے, چپل سے, جوتے سے یا کسی اور کے بدن سے برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا, اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. یہ نبی تھے, اسی لیے اپنا کرتا دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کرتے کی برکت سے ان کی بینائی, دوسرے نبی کی بینائی واپس کر دی. اب پورا گھرانہ وہاں مصر میں پہنچ چکا ہے. ایک زمانے کے بعد
बिछड़ा हुआ बाप जो बेटे की जुदाई से रो रो के अपनी बीनाई खो चुका था और बेटे की कमीज की खुशबू से बीनाई वापस आ गई, अब अपने बेटे की दीदार के लिए मिस्र की शाही महल में पहुंच चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप के लिए तख्त लगवाए और उनको उसके ऊपर बैठाया, सारे भाइयों को नीचे बैठाया गया। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद जलवा फरोज हुए तो सारे के सारे भाई और आपके माँ बाप सब सजदे में गिर गए। कुरान करीम कहता है वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श वख़र्रू लहू सुज्जदा, सारे के सारे लोग सजदे में गिर गए और ये सजदे ताज़ीमी था, सजदे इबादत नहीं था। ताज़ीम का सजदा उस शरीयत में जायज़ था, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करार दिया। चुनांचे सही हदीस, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम गए तो वहां देखा कि लोग अपने अपने सरदारों को सजदा करते हैं। जब वापस अल्लाह के नबी के पास आए, धड़ाम से अल्लाह के नबी के सामने सजदा कर लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुआज़ ये क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह के नबी शाम गया था, मैंने देखा वहां के लोग अपने आकाओं अपने सरदारों को सलाम सजदा करते हैं, मेरे दिल में आया कि आप हमारे आका सरदार हैं, आपको भी ये इज्जत अफजाई होनी चाहिए, आपको भी ये इज्जत मिलनी चाहिए। आपने फरमाया ना, ऐसा ना करो, ये सजदे की इजाजत मैं नहीं देता। और आपने उसी वक्त ये जुमला इरशाद फरमाया था, अगर दुनिया में किसी को किसी और का सजदा करने की इजाजत होती तो मैं एक बीवी को बोलता कि अपने शौहर का सजदा करे, लेकिन इसकी भी इजाजत नहीं है। यानी कि ये सजदे ताजीमी जो इज्जत देने के लिए सजदा किया जाता था, ये भी इस्लाम में हराम हो गया, लेकिन उस शरीयत में जायज था। इसलिए पूरे भाई और वालिदैन के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ सजदे में चले गए। यह सजदा शिर्क वाला सजदा नहीं था। शिर्क वाले सजदे में किसी गैबी ताकत को मानकर नफा नुकसान का मालिक समझकर उसके सामने सजदा रियाज हुआ जाता है, और यह सजदे शिर्क है, यह हराम है, यह शिर्क अकबर है। लेकिन ये जो था सजदे ताजीमी, ये हराम है मौजूदा ज़माने में भी, इस शरीयत मुहम्मदिया में भी, लेकिन उनकी शरीयत में जायज़ था, जिसका जिक्र कुरान करीम ने। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, जब सब के सब भाई 11 भाई और माँ बाप दोनों सब लोग सजदे में, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को मुखातब किया और कहा या अबती हाज़ा तावीलु रुयाया मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा। ऐ अब्बा जान, मैंने जो ख्वाब देखा था कि 11 सितारे सूरज और चांद मेरे सजदा कर रहे हैं, ऐ अब्बा जान ये उसी ख्वाब की ताबीर है। 11 भाई, सितारे और सूरज बाप, चांद माँ। पूरा वाक़या करीब करीब 101 आयत तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। पूरे सूरह यूसुफ में 4 ख्वाब का तज़किरा आया है, 4 ख्वाब। एक तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा, इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मर राइतुहुम ली साजिदीन, 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद मेरे सजदा कर रहे हैं। यही ख्वाब था जिसके लिए हजरत याकूब ने कहा था अपने भाइयों को मत बताना। उस ख्वाब की ताबीर इतने सालों के बाद पूरी हुई है कि 11 भाई सजदे में, बाप भी सजदे में, माँ भी सजदे में, ताबीर हो गई, ख्वाब मुकम्मल हो गया। उसके बाद एक ख्वाब वो जेल के साथी ने देखा था, इन्नी अरानी असिरु खमरा, कि मैं देख रहा हूं कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। इसकी ताबीर क्या होगी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था फयस्की रब्बहु खमरा, ये अपने मालिक को शराब पिलाएगा, यानी कि साकी बनेगा, अपने मालिक को पानी वानी जामुन पिलाएगा, ये शराब पिलाएगा। और ये ख्वाब की ताबीर भी पूरी हुई। ये वही बंदा है जिसने बादशाह को बताया था कि जेल में एक आदमी जो ख्वाब की ताबीर बताता है। और एक ने ये देखा, ख्वाब नंबर 3, कहा इन्नी अरानी अहमिलु फौक़ रअसी खुब्ज़न तअकुलहु अत्तयरु मिन्हु, मैं देख रहा, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सर के ऊपर रोटी रखी हुई है जिससे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर बताई थी कि तुमको सूली चढ़ा दी जाएगी और परिंदे तुम्हारा सर नोच नोच के खाएंगे। और सच में जेल से निकलने के बाद उसको सूली चढ़ा दी गई, परिंदों ने उसके सर को नोच नोच के खाया था। तो ये तीसरा ख्वाब, इसकी ताबीर भी मुकम्मल। और चौथा ख्वाब जो बादशाह ने देखा था, बादशाह ने क्या ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें, 7 पतली गायें मोटी गायों को खा रही हैं, और फिर 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से निकले थे तो आपने यही ख्वाब बतलाया था, इस ख्वाब की ताबीर बतलाई थी, जिस पर बादशाह ने कहा कि आज से आप हमारे मेहमान हैं और हमारे यहाँ इज्जतदार इंसान हैं। ख्वाब की ताबीर क्या थी? कहा था
کہ 7 سال پہلے قحط سالی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال پیداوار ہوگا، پھر 7 سال قحط سالی آئے گی. تو جو 7 سال پہلے پیداوار ہوگی اس میں سے اناج جو کھانا اور باقی بچا کے رکھ لینا، آنے والے دور میں تمہارے لیے کام آئے گا. اور اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور خوب تمہارے لیے ہریالی ہوگی. تو یوسف علیہ السلام نے یہ 4 خواب سورہ یوسف کے اندر مذکور ہے. ایک بات یہاں ایک اور، خواب کی تعبیر بتانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی ٹرائی بھی نہ کیا کرے. اس کے لیے 2 علم ہونا بہت ضروری ہے. قرآن و سنت کا گہرا علم ہو، اس کا مطلب ہر عالم بھی نہیں بتا پائے گا. دوسرے نمبر پہ سامنے والے کو پڑھنا آتا ہو، جس نے خواب دیکھا ہے اس کی ہسٹری بھی چاہیے، اس کے حساب سے بھی تعبیر بدل جاتی ہے. سیم خواب 2 لوگوں نے دیکھا، خواب کی تعبیر الگ الگ ہو سکتی ہے. اس لیے ہر کسی سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہیے اور ہر کسی کو خواب کی تعبیر بتانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. اس معاملے میں عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں. رات میں خواب دیکھا، صبح ہونے سے پہلے علامہ گوگل سے خواب کی تعبیر پوچھ لیتی ہیں. اور بہت خوابوں کے لے کر عورتیں لڑکیاں بہت سیریس ہوتی ہیں. بہرحال ہر کسی سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہیے. اب اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے آخر میں کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ جو پورا واقعہ بیان ہوا ہے اس میں بڑی عبرتیں نصیحتیں ہیں ان کے لیے جن کے پاس دماغ ہے، عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت. کیا کیا آپ نے سیکھا سورہ یوسف سے؟ میں نے تو مختصر جھلکی آپ کو دی ہے، تفصیل سے قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کیا کیا نصیحتیں. سورہ یوسف سے یہ سبق ملا کہ حسد کوئی بھی کر سکتا ہے، خاص طور سے اپنا قریبی بھی کر سکتا ہے. سورہ یوسف سے سبق ملا کہ اپنے قریبی آدمی آپ کے لیے گڑھا کھود کے اس میں ڈھکیل سکتے ہیں اور کوئی اجنبی آدمی آپ کو نکال کے آپ کے زندگی کا راستہ ہموار کر سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. سورہ یوسف سے سبق ملا کہ کسی پارسا اور نیک انسان پر بھی زنا کی تہمت لگ سکتی ہے. اگر کسی پہ تہمت لگ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آدمی گنہگار ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں ارے اتنا بڑا الزام لگا، کچھ تو رہا ہوگا، یہاں کچھ نہیں تھا، پھر بھی زنا کی تہمت لگی اور جیل میں ڈال بھی دیا گیا، یعنی سزا بھی مل گئی. تو کوئی ضروری نہیں جس کے اوپر تہمت لگی ہو وہ گنہگار ہی ہو، پارسا پہ بھی لگ سکتی ہے. سورہ یوسف سے بھی سبق ملا کہ بغیر کسی جرم کے معصوم شخص کو بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. بادشاہ وقت ڈالتا تھا، ڈالتے ہیں. سبق ملا کہ تقوی اور ساتھ میں اگر علم ہو تو انسان کو عزت کے ساتھ ساتھ منصب بھی مل سکتا ہے. تقوی اور علم، ٹیلنٹ، قابلیت و صلاحیت ہو تو منصب کے عزت کے ساتھ ساتھ منصب بھی مل سکتا ہے. سورہ یوسف سے یہ سبق ملا کہ اگر کوئی اپنوں سے بچھڑ جائے تو اسی زندگی میں رب العالمین اس کو ملا سکتا ہے. بچھڑنے کا درد ہو سکتا ہے لمبا ہو جائے لیکن اللہ اگر چاہے تو ملا سکتا ہے. سورہ یوسف سے یہ بھی سبق ملا کہ اگر بڑے کلیجے کا انسان ہو تو معافی مانگنے پر بڑے بڑے مجرم کو بھی معاف کر سکتا ہے. سورہ یوسف سے یہ بھی سبق ملا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. اب وہ مشکل چاہے کتنی بھی لمبی ہو جائے، اگر آدمی صبر کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ رات کے اندھیروں کو ضرور ختم کرتا ہے اور دن کے اجالے ضرور عطا فرماتا ہے. سورہ یوسف سے یہ بھی سبق ملا کہ آزمائش کے دنوں میں اور شہوت کی آزمائش میں خاص طور سے انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے. چاہے جتنے آفرز مل جائیں آفرز کو ٹھکرانا چاہیے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے. جیسے کہ یوسف نے کہا تھا بند کمرے میں، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ گندی حرکت نہیں کر سکتا. سورہ یوسف سے ایک سبق یہ بھی ملا حالات کیسے بھی ہوں اگر آپ داعی ہیں تو توحید کی دعوت آپ چھوڑ نہیں سکتے. جیسے کہ جیل میں اپنے ساتھیوں سے جب خواب کی تعبیر بتانی ہوئی تو یہاں سے شروع کیا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یہ پھر یہ الگ الگ خدا جس کو لوگ بنا بیٹھے یہ بہتر ہے. یعنی توحید کی دعوت ہر حال میں ہر موقع پہ جہاں غنیمت ہو وہاں توحید کی دعوت دینی چاہیے. یہ عبرتیں اور نصیحتیں سورہ یوسف سے. اس کے بعد سورہ رعد.
سورہ رعد ایک مکی صورت ہے، اور رعد کا معنی ہوتا ہے وہ گرج، جب بارش ہونے سے پہلے بجلی چمکتی ہے، گرجتا ہے، اس کو رعد بولتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور نیک کام کرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اور گناہ کا کام کرنے والوں سے جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ رب العالمین لوگوں کے حالات کب بدلتا ہے، جب لوگ خود بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے قیامت کے دن زمین و آسمان کو بدل دیا جائے گا۔ اس صورت سے میں ایک آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل مند لوگوں کی کچھ پہچان ہے جو اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں اور بہت ہی ہوشیاری اور دماغ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کی کچھ پہچان ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے الذین یوفون بعہد اللہ۔ نمبر 1، عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ اور عہد پورا کرتے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ اور عہد پورا کرتے۔ اللہ کی قسم کھا کے کسی بندے سے اگر آپ وعدہ کر رہے ہیں، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ یہ عقل مند آدمی کی پہچان ہے۔ کیسے؟ آج میں نے آپ سے قسم کھا کے کوئی وعدہ کر لیا، اب میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہوں، اور اتنا ہوشیار سمجھ رہا ہوں کہ میں نے وعدہ خلافی کر دی، تو میں بے عزت ہو جاؤں گا، آج نہیں تو کل ہوں گا۔ آپ کسی بھی مجلس میں کہہ سکتے ہیں اس آدمی نے وعدہ خلافی کی، اللہ کی قسم دیا تھا۔ تو عقل مند آدمی اپنی بے عزتی کا سامان مہیا نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اپنی عزت و آبرو اور اپنا دین و دھرم بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عقل مند آدمی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ، بندوں سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے۔ نمبر 2، ولا ينقضون الميثاق، اور کسی سے کیا ہوا ایگریمنٹ اس کو توڑتے بھی نہیں ہیں۔ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کسی سے آپ کا کچھ معاملہ طے ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، اس کو نہ توڑا کریے۔ اگر کسی دشمن سے بھی ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو اس کو نہ توڑا کریے، عقل مند آدمی اس کو نہیں توڑتا ہے۔ نمبر 3، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، عقل مند آدمی ہمیشہ اس کو جوڑتا ہے۔ اللہ نے کیا جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ عقل مند آدمی ہمیشہ رشتہ جوڑتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہر خاندان اور قبیلے میں، ہر فیملی کے اندر کچھ نہ کچھ 2-3 لوگ ہوتے ہیں جو پورے خاندان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اکثریت تو توڑنے پہ لگی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نکاح میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو انہی 2-3 لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے فیصلہ کروایا جائے تاکہ یہ رشتہ ٹوٹنے سے بچ جائے۔ تو عقل مند آدمی ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ اور عقل مند آدمی کی چوتھی نشانی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے۔ نمبر 5، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور سوء الحساب، برے حساب سے ہمیشہ ڈرتا رہتا۔ یہ جو ہے اللہ سے ڈرنا اور برے حساب سے خوف کھانا، دراصل یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے اوپر ابھارتی ہیں، جو لوگوں سے کیا ہوا ایگریمنٹ نبھانے پہ ابھارتی ہیں، جو رشتہ داری کو جوڑنے پہ ابھارتی ہیں۔ اگر انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو اور حساب و کتاب کا خوف نہ ہو تو وہ رشتہ داری اور ایگریمنٹ اور پھر اللہ سے کیا ہوا وعدہ کسی کو کچھ نہیں سمجھے گا، وہ منمانی کرے گا پھر۔ اس لیے ضروری ہے اللہ کا خوف۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حوالے سے بڑی زبردست بات ذکر کرتے ہوئے کہا وَمَتَى تَرَحَّتِ الْخَشْيَةُ مِنَ الْقَلْبِ انْقَطَعَتْ هَذِهِ الْأُصَلِ، جب دل سے یہ خشیت اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے تب رشتہ داریاں آدمی توڑتا ہے، دھڑا دھڑ توڑتا ہے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا کہ ماں سے کیا رشتہ ہے، باپ سے کیا ہے، بیوی سے کیا، سسر سے کیا، بہن سے کیا، کسی سے کوئی بھی رشتہ نبھاتا نہیں ہے۔ وہ جب اس کا فائدہ نہیں ہوتا توڑتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل سے خشیت نکل، جس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا وہ رشتہ داری توڑے گا۔ جو رشتہ داری توڑ رہا ہے یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ کہا گیا نمبر 6، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، عقل مند لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر کام میں صبر کرتے ہیں، اچھا ہو تو، برا ہو تو چھوڑ کر صبر کرتے ہیں، مصیبتیں آ جائیں تب بھی صبر کرتے ہیں۔ اور نمبر 7، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ نمبر 8، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپا کے اور اعلانیہ طور سے اللہ کے راستے میں دی ہوئی روزی کو خرچ کرتے ہیں۔ اور نمبر 10، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، جو برائی کے ساتھ
ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہے اچھائی سے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور برائی کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اولئک لہم عقبی الدار، آخرت میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے اور جنت میں لوگ جائیں گے ان کے باپ دادا جو اس طرح کے عمل کیے ہوں گے وہ سب کے سب جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے برے لوگوں کی برائیاں بتلاتے ہوئے اور بے وقوف لوگوں کی پہچان بتلاتے ہوئے اسی سے الٹا کچھ باتیں ذکری کہا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کا وعدہ مضبوطی سے کرنے کے بعد توڑ دینے والے لوگ بے وقوف ہیں، جہنمی ہیں، لعنتی ہیں، برا عذاب پانے والے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور رشتہ داری کو توڑ دینے والے لوگ بھی لعنتی ہیں، برے ہیں، جہنمی ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرنے والے لوگ بھی لعنتی ہیں اور برے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے جہنم متعین ہے اور طے شدہ ہے۔ تو رب العالمین نے بتایا کہ اچھے اور برے کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اسی سورہ رعد میں ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بڑی جامع مثال ہے، یہ مشرک کو سمجھانے کے لیے بہت ہی زبردست مثال ہے۔ مخلوقات میں سب سے پاورفل اگر مانا جائے، معصوم بھی ہے، گناہ سے پاک ہو اور پاور میں بالکل بے پناہ اس کو طاقت ہے، کون ہے کہ گناہوں سے پاک بھی ہے اور پاور بے پناہ ہے؟ کون سے مخلوق ہے؟ فرشتے اور یہ فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، مومنوں کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں، زمین پہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاشتے رہتے ہیں، مسجدوں میں عصر اور فجر کے وقت ڈیوٹی چینج کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ فرشتے یہ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، ساتھ میں پاورفل بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی فرشتوں کو اپنی مصیبت کے وقت بلائے تو کیا فرشتے اس کی مصیبت دور کر دیں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کیونکہ فرشتوں کی یہ خوبی ہے، ان کی عادت ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور کرتے وہی ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ مثلا اگر بندے نے کہا اے جبرائیل میری مشکل کو حل فرما دیجئے، جبرائیل اگر سن بھی لیں تو تمہاری مشکل کو حل نہیں کرنے والے جب تک اللہ آرڈر نہ دے۔ یعنی جب اللہ کے آرڈر کے جبرائیل محتاج ہیں تو پھر جبرائیل کو مشکل میں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کو ڈائریکٹ بلاؤ، آپ اللہ سے اپنے مشکل کا حل طلب کرو۔ اللہ نے مثال دی، کہا کہ یہ فرشتے معصوم اور طاقتور بھی ہیں لیکن ان کو تم دعاؤں میں نہیں بلا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ذرا بتاؤ لوگوں، تم ان کو بلاتے ہو جن کے پاس نہ تو طاقت ہے اور نہ ہی وہ معصوم ہے، گناہوں سے لت پت ہیں اور خود اپنے حساب کے لیے قیامت کے دن پریشان ہوں گے، اور نہ ان کے ہاتھوں میں طاقت ہے، نہ چل سکتے ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں یا پھر پتھر کی شکل میں، لکڑی کی شکل میں ہے یا قبر کے اندر مردہ دفن ہے، تم ان سے مشکل کے لیے پکارتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے کباسط کفیہ الی الماء، جیسے کوئی آدمی پانی کے پاس کھڑا ہو جائے اور اپنا ہاتھ ایسے پانی کے سامنے رکھ کے ایسے اپنا ہاتھ پھیلا لے۔ اللہ فرما رہا ہے لیبلغ فاہ، آدمی ہاتھ پھیلائے ہے نیچے پانی ٹب میں یا تالاب میں سمندر کے کنارے کھڑا ہو جائے، آدمی ایسے ہاتھ پھیلائے، کچھ نہیں کر رہا، بس ہاتھ پھیلائے۔ اللہ فرما رہا ہے، سوال کر رہا ہے، بتاؤ یہ پانی اٹھ کے اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور پانی ہاتھ سے منہ میں چلا جائے گا بغیر کچھ کیے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ہوا ببالغہ، یہ نہیں پہنچ سکتا اس کے منہ تک، اس کے ہاتھ تک پانی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ یہ مثال ہے ایک سمجھانے کے لیے، جیسے پانی کچھ سن نہیں رہا ہے، وہ تمہاری باتوں کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اور اگر سن بھی لے تو اللہ کی اجازت کے بغیر وہ مخلوق کچھ کر نہیں سکتا ہے، ایسے فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے، تمہاری بات سن بھی لے تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب سب کچھ میری اجازت سے یہ مخلوقات کر رہی ہے تو مجھ سے کیوں نہیں دعا کر لیتے؟ یہ مردوں سے کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ یہ پانی خود سے اٹھ کے تمہارے منہ میں چلا آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اللہ سے مانگو جو اس پانی کو حرکت دینے والا ہے، اللہ سے مانگو جو اس پانی کو آسمانوں سے نازل کرنے والا ہے، اللہ سے مانگو جس کی اجازت کے بغیر زمین کا کوئی درخت کا کوئی پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یقیناً وہ تمام کے تمام لوگ گمراہ ہیں جو ایسی طاقتوں کو مشکلوں میں پکارتے ہیں جو اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔
चाहे फरिश्तों को पुकारते हो तब भी गुमराह, नबियों को पुकारते हो तब भी गुमराह, सहाबा औलिया शुहदा को पुकारते हो तब भी गुमराह, जिंदों को पुकारे जो उनकी पहुंच से बाहर की बात हो तब भी गुमराह, मुर्दों को पुकार रहे तब भी गुमराह है। तौहीद की कितनी बड़ी बात अल्लाह ने एक मिसाल से समझा दी है। और कहा ये पानी फैला, हाथ फैलाए खड़े हो, पानी उनके मुंह तक नहीं पहुंच सकता। उसके बाद दो मिसालें और दी अल्लाह ने, हक और बातिल की मिसाल दी। कहा कि पानी है और झाग, समंदर है, पानी है और पानी के ऊपर झाग है, तो झाग ज्यादा बेहतर है कि पानी? जाहिर सी बात है झाग की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन देखा जाए तो झाग ऊपर है। समंदर है, तालाब है, पानी की वैल्यू है, पानी की कीमत है, पानी बिकता है, पानी कीमती चीज है, लेकिन ये झाग, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन है तो ऊपर। ऐसे ही सोना और चांदी है, जो ताजा निकाला गया हो, सोनार उसको जलाता है, उसको सुलगाता है, भट्टी में लगाता है, ऊपर कचड़े होते हैं, कचड़ों को निकालता है, फिर अंदर से चमकता हुआ सोना और चांदी निकलता है। ये दोनों मिसालें देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मैसेज दिया कि ए लोगों, बातिल बातिल है, बातिल का कोई वजन नहीं होता, बातिल कीचड़ होता है, बातिल कचरा होता है, गरचे थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाए, आज नहीं तो कल वो डूबेगा, आज नहीं तो कल वो गायब होगा। जैसे समंदर अपने कचड़ों को बहाकर किनारे ले जाकर फेंक देता है और समंदर के किनारे उस कचरे को फेंक दिया जाता है, और इसी तरीके से सोनार सोने और चांदी के कचरे को निकाल के फेंक देता है, ऐसे इन कचरों की कोई अहमियत नहीं, इन झाग की कोई अहमियत नहीं, असल अहमियत पानी की है, असल अहमियत सोने और चांदी की है। फरमाया फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाअ, ये जो झाग है ये बेकार चला जाएगा, व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फयमकुसु फिल अर्ज़, और जो नफा बख्श चीज है वो हमेशा जमीन में रहेगा। फरमाया हक अगर है तो रहेगा, हक को कोई मिटा नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए बातिल गर्चे उसके ऊपर सवार हो जाए, लेकिन हक को दबाया नहीं जा सकता है। ये इन दोनों मिसालों से अल्लाह ताला ने समझाया है। उसके बाद सूरह इब्राहिम की शुरुआत होती है। सूरह इब्राहिम अल्लाह ताला ने फरमाया, मौजूदा दौर के हिसाब से बहुत बेहतरीन आयत का मैंने इंतखाब किया है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, ऐ लोगो, जालिम लोग जो कुछ जमीन पे कर रहे हैं, तुम अल्लाह तबारक व तआला को इन तमाम उमूर से गाफिल ना समझना। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, दुनिया में कौन क्या कर रहा है, किसको मार रहा है, किसको छोड़ रहा है, कौन हक पे है, कौन बातिल पे है, किसके दिल में क्या चल रहा है, सब कुछ जान रहा है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, अल्लाह ताला ने सारे जालिमों को अगर छोड़ रखा है तो इसलिए ताकि वो दिन आ जाए जिस दिन लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मुहतिईना मुक़निई रूसिहिम, वो दौड़ रहे होंगे अपने सर को उठाकर, ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, उनकी निगाहें उनकी तरफ ये लौट के नहीं आएंगी। व अफइदतुहुम हवा, और उनके दिल हवा हो चुके होंगे, डरे हुए होंगे खौफ से। दो चीजें अल्लाह ने बताई हैं जो मौजूदा जमाने में जंग का माहौल चल रहा है ना, लोग पूछते हैं इसमें मुसलमानों का मौकिफ क्या होना चाहिए, क्या मौकिफ है। कुरान की एक आयत अल्लाह ने जवाब दे दिया है, वही हमारा और आपका जवाब होना चाहिए। अल्लाह ताला जालिम से जालिम को मरवा रहा है, दुआ हमारी ये होनी चाहिए, ऐ अल्लाह जालिम से जालिम को तहस नहस कर दे और जो मुस्लिम है उसकी हिफाजत फरमा दे। यही दुआ, यही खुलासा है। और ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है कि अल्लाह ताला कभी कभी जालिम ही को जालिम पे मुसल्लत कर देता है। जज्बात से काम लेने की जरूरत नहीं है, अकल, दीन और शरीयत के नुसूस के मुताबिक फैसला करने की जरूरत है। हम तो यही समझते हैं, चाहे यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, राफिजी हो, ये सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे, सब जालिम है। कोई 2 लाख लोगों को मारा है, मुसलमानों को, सुन्नियों को, और कोई 15 लाख सुन्नियों को मारा है। जो 15 लाख मारने वाला है ये बड़ा जालिम है कि 2 लाख मारने वाला जालिम है? रिपोर्ट उठा के पढ़िए, ईरान ने 15 लाख सुन्नियों को कत्ल किया है और इसराइल ने 2 लाख। इसके जुल्म से तकरीबन 1 करोड़ सुन्नी मुसलमान परेशान हुए हैं, हिजरत करने पर मजबूर हो गए, जख्मी हो गए, मार दिए गए, बच्चे यतीम हो गए, माएं बेवा हो गई। इसने 1 करोड़ तक तादाद पहुंचा दी। 4 मुस्लिम सुन्नी मुल्कों को बर्बाद कर दिया।
सीरिया हो, लबनान हो, इराक हो, सबको बर्बाद कर डाला। इन्हीं लोगों की मदद से आज इनका मामला जब खत्म हो गया, इनके आला कार बने हुए थे, इनको इनका मकसद मिल गया, अब ये खुद इन्हीं पे मार रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि जालिम को मार रहा है और ये अल्लाह की तरफ से है। ये अजाब है, ये अजाब है उन नाम लेवा मुसलमानों के लिए जिन्होंने अल्लाह का कलिमा पढ़ने वाले तौहीद परस्तों को जान से मारा, बच्चों को कत्ल कर डाला, जिन्होंने औरतों को बेवा बना डाला, जिन्होंने कभी कोई रहम नहीं खाया, पूरे पूरे मुल्क उजाड़ दिए इन जालिमों के साथ मिलके। आज अल्लाह उसी बड़े जालिम को इनके ऊपर मुसल्लत करके इनको सजा दे रहा है। दुआ करें अल्लाह जालिम से जालिम को सजा दे और अल्लाह जो मुसलमान है उनकी हिफाजत फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। और अकीदे के एतबार से अगर सुन लेंगे तो आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। अबू बकर को गाली देने वाले बैनर लगा के सुन्नी मुसलमानों को मारा जा रहा था। बैनर पे लिखा जाता था लानत हो उमर पे, अबू बकर पे, नऊजुबिल्लाह, लानत हो उमर पे, उस्मान पे, लानत हो उमर पे, और आयशा पे लानत हो, आयशा पे लानत हो, आयशा पे। जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि हमारी हुकूमत मदीने में आई तो कब्र खोद के आयशा को निकाल कर हम उसे दुर्रे लगाएंगे ज़िनाकारी के, हम उमर और अबू बकर की लाश को निकाल के सजाएं देंगे क्योंकि इन्होंने गसब किया है। नऊजुबिल्लाह। जो अबू बकर को ईमान वाला न माने वो अपने आप को मुसलमान कहता है, और अगर आज जालिम के हाथों मार दिया गया, ये बोले भाले मुसलमान कह रहे शहीद हो गया। शहादत इतनी सस्ती नहीं है। और एक मसला जान लो, इस्लाम ने, कुरान ने, नबी करीम ने जिसको शहीद कह दिया है उसी को शहीद कह सकते हैं, उसके अलावा किसी को शहीद नहीं कह सकते। जैसे किसी आदमी को बाय नेम काफिर कहना बहुत मुश्किल है, वैसे बाय नेम किसी आदमी को अगर आप शहीद कह रहे हैं नहीं कह सकते। शहीद कहने का मतलब यह हो कि आप उसको जन्नती कह रहे हैं, जन्नत डिक्लेयर कर रहे हैं। ये किसने बताया कि ये जन्नती आदमी है? बड़ा सस्ता बना लिया लोगों ने कि ये शहीद है, शहीद है। और आज तो दुनिया में बहुत सारे लोग उन्हीं के गधे जो हैं वो नमाज जनाजा भी पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह गाफिल नहीं है जालिमों से, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, लेकिन छूट क्यों दिए हुए हैं, पकड़ क्यों नहीं रहा है? कहा अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी इनको मौका देता है कि चलो आज नहीं, क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर एक और अकीदे का मसला हल फरमाया। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिसको हम भोले भाले मुसलमान तो नहीं कहूँगा, बहुत चालाक किस्म के मुसलमान हैं, गुमराह के मुसलमान हैं, जो कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान से फैसला करेंगे, हदीस नहीं मानेंगे, और फिर आगे जड़ते जड़ते कहते हैं कि कब्र में अजाब कहाँ होता है, ये कहाँ लिखा है? अजाब कब्र के मुनकरीन से पाला पड़ा है। मैं एक बार एक ऑफिस में बैठा था, कुछ लोग ऐसे थे जो कब्र के अजाब को नहीं मानते थे। सवाल किया, कहा मौलाना कुरान में आयत लिखी हुई है, अल्लाह ताला ने 2 मौत और 2 जिंदगी का जिक्र किया है। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजऊन। कहा इस आयत में अल्लाह ने 2 मौत और 2 जिंदगी का जिक्र किया है। तो आप कहते हो कि इंसान कब्र में जाने के बाद दोबारा उठाया जाता है, फिर उससे सवाल जवाब होता है, फिर उसके बाद सजा या उसको नेमत मिलती है, इसका जिक्र तो आप कुरान की आयत में है ही नहीं। ये चोर बेईमान गुमराह लोग क्या करते हैं, कुरान की आयत का सहारा लेकर अपने दिमाग की उपज उसके सहारे से डालकर अपने बातिल अकीदे को प्रचार करना चाहते हैं। कहा देखो इसमें 2 मौत 2 जिंदगी, अगर कब्र के अजाब या कब्र के अंदर होने वाली चीजों को मान लिया जाए तो इसका मतलब 3 जिंदगी हो जाएगी। यह कुरान के खिलाफ है, लिहाजा हम कुरान के खिलाफ बातें नहीं मानेंगे। हमने कहा खोलो तफसीर की किताब, इत्तफाक से अहसनुल बयान सामने रखी थी, वही आयत से वो तर्जुमा पढ़ के बतला रहा था। और अल्लाह का एहसान है, फजल करम है, हम लोगों की मदद है कि ऐसे जाहिल लोग जिनसे पाला पड़ता है, इनमें अक्सरियत कुरान का तर्जुमा अपने दम पे नहीं कर सकती। ये आलिम होते ही नहीं, ये जाहिल होते हैं, किसी आलिम का तर्जुमा किया हुआ पढ़ते। हमने कहा तर्जुमा पढ़ो, तर्जुमा पढ़ा, हमने कहा उसकी तफसीर नीचे देख लो। अहसनुल बयान में इस आयत के नीचे तफसीर देखी, सही मुस्लिम की रिवायत जिसमें अजाब कब्र का जिक्र है। मैंने कहा ये हदीस पढ़ो, हदीस भी लिखी है, हवाला भी लिखा है। हदीस पढ़ते ही थर थर कांपने लगा। मैंने कहा ये हदीस सही मुस्लिम की, अब बोलो क्या कहते हो?
कहा कि मुस्लिम कौन होता है, बुखारी कौन होता है, लिख दिया तो क्या मान लेंगे, यानी हदीस का फट से इनकार कर दिया। हमने कहा यही तुम्हारी असलियत है। अजाब कब्र के इनकार करने के पीछे असल जड़ यह है कि तुम हदीस रसूल को नहीं मानते हो, तुम्हारे निगाह में नबी की बात की कोई अहमियत ही नहीं है, यह असल तुम्हारी बुराई है, तुम मुनकिर हदीस हो। जब मैंने कहा मुनकिर हदीस हो, रोने लगा, झूठ के आंसू, अरे आपने मेरे ऊपर हुक्म लगा दिया, फतवा लगा दिया। मैंने कहा आपको मैं कई महीनों से जानता हूं, कई बार हमारी बैठक हुई, बातचीत हुई है, मैंने आज तक आपको मुनकिर हदीस कह के खिताब नहीं किया, आज कह रहा हूं इसलिए कि सामने हदीस रसूल का आप इनकार कर रहे हो अपना गलत अकीदा साबित करने के लिए। कब्र का अजाब बरहक है, कब्र में सवालों जवाब होना तय। कुरान की आयत है ये जो सूरह इब्राहिम में मौजूद है, आयत नंबर 26। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ताला ईमान वालों को मजबूत बात से साबित कदमी अता फरमाता है, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। दुनिया की जिंदगी में ईमान वालों को अल्लाह साबित कदमी देता है और आखिरत में भी। ये आखिरत कौन सी है? तो अल्लाह तबारक व तआला की इस कलाम की तफसीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाई है और अल्लाह के नबी की सहाबा ने फरमाई है। उठाए सही बुखारी हदीस नंबर 2871। सहाबी रसूल अल्लाह के नबी से एक बार रिवायत करते हैं, एक बार खुद बयान करते हैं और कहते हैं ये आयत युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह नज़लत फी अज़ाबिल क़ब्र। ये अजाब कब्र के बारे में नाजिल हुई है। फ़युक़ाल, तो कब्र में इंसान से कहा जाता मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मोमिन तो कहता रब्बी अल्लाह। सहाबी कह रहे हैं, नबी बतला रहे हैं, सही बुखारी की हदीस बतला रही है कि इस आयत का मतलब यह है कि कब्र में जो ईमान वाला होता है अल्लाह ताला मजबूत बात से उसको साबित कदमी अता फरमाता है, यानी कि उसको जवाब देने की तौफीक इनायत फरमा देता है। ये हदीस और ये आयत इस बात की दलील है कि अजाब कब्र बरहक है। अगर कोई इनकार करता है तो वो हदीस रसूल के साथ साथ कुरान का भी मुनकर है। मैंने उस बंदे से कहा, हमने कहा आपने एक आयत पकड़ ली और दो मौत दो जिंदगी लेकर बैठ गए, कुरान की दूसरी आयतों को आपने छोड़ दिया। बरज़ख की जिंदगी का अलग से कुरान में बयान है। कहा कौन सी आयत है? मैंने कहा पढ़ो, वमी वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। मरने के बाद एक जिंदगी है जिसको बरज़ख की जिंदगी कहा जाता है और ये अल्लाह ने फरमाया इला यौमि युबअसून, कब्र से उठाए जाने तक चलता है। यानी आज जिसकी डेथ हुई उसको हमने कफन दफन देके जमीन के अंदर डाल दिया कब्र में, उस दिन से मौत से शुरू होने से लेके कयामत आने तक इस जिंदगी को बरज़ख की जिंदगी कहा जाता है। ये कुरान ही में है। तुम चूंकि जाहिल हो, एक आयत मिल गई, तुम्हारा पहले से गढ़ा हुआ अकीदा है कि कब्र के अजाब को नहीं मानना है, तुम सहारा कुरान की आयत क्या ले रहे थे, दूसरी कुरान की आयत से तुम्हारा सहारा टूट गया, लिहाजा तुम्हारा अकीदा बातिल ठहरा। अल्लाह का एहसान है कि उस मजलिस में कई लोग थे, उसमें से कुछ लोगों को अल्लाह ने हिदायत दे दी और वो अपने अकीदे से पलट गए और मान गए कि हाँ कब्र के अंदर अजाब होता है। अल्लाह के वास्ते इन बातिल और गुमराह अकीदों से अपने आप को बचाओ। ये मुल्हिदाना अकीदा है और ये बाहर से एडॉप्टेड अकीदा है जो लोग फेसबुक और गूगल से न जाने कहां कहां से सीखते हैं और फिर उसको गुमराही फैलाते हैं। और ये मुनकिरीन हदीस जो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, ये हदीस रसूल का इनकार करते हैं। बल्कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक जो इंसान हदीस का इनकार करता है दरअसल वो कुरान का इनकार करता है, क्योंकि कुरान में 30 से लेकर 40 आयतें ऐसी हैं जो हर आयत में बात कही गई है कि अल्लाह के रसूल की इताअत करो। जो हदीस नहीं मानता वो अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं करता, वो कुरान का भी मुनकिर, वो हदीस का भी मुनकिर, वो अल्लाह की इताअत का भी मुनकिर, वो रसूल की इताअत का भी मुनकिर है। लिहाजा वो गुमराह है, गुमराह है, गुमराह है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।